قیامت کے دن انسان سے اس کی زندگی کا محاسبہ ہوگا اور کن بنیادوں پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں باتیں بتائی ہیں، لہٰذا ہم کو اپنے آپ کو اس کے اعتبار سے ناپنا اور جانچنا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے ہوئے ہے کہ بس میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، میں سیدھا جنت میں جاؤں گا، اگر کوئی اسی دھوکے میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو بھی سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے، سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کیا جائے۔ 5 چیزوں کا سوال ہونے کے بعد ہی وہاں سے وہ ہٹ سکتا ہے۔ وہ 5 سوالات کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر اس نے کس چیز میں فنا کی، کھپائی، خرچ کی، صرف کی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کی طاقت اس نے کس چیز میں، کس کام میں لگائی۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا، اپنے علم میں اس نے کیا عمل کیا۔ امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی سنن میں، جامع میں، اور اسی طرح سے صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے 5 سوالات قیامت کے دن کے ہم کو معلوم ہوئے جن کے مطابق ہم کو بننا ہے۔ 3 سوالات تو قبر میں ہیں اور 5 سوالات حشر میں ہیں، ان کے پاس جنت ہے۔ ان کی تیاری کیے بغیر آدمی جنتی نہیں بن سکتا ہے۔ قبر کے سوالات کیا ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کون سا تھا، اور تیرے نبی کون تھے۔ یہ معرفت کا سوال ہے۔ اور قیامت کے دن مزید اور 5 سوالات ہیں۔ وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1 وقت سے متعلق سوال ہے، ٹائم جو انسان کو جنتی بننے کے لیے مہلت دی گئی ہے، اس کام کو، اس وقت کو اس نے کس چیز میں لگایا ہے۔ نمبر 2 صحت، خاص طور سے جوانی کی طاقت۔ آدمی بچپن میں کمزور ہوتا ہے، جوانی میں قوی ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کا طاقت والا وقت جس میں وہ بہت کچھ کر سکتا تھا، اس وقت کو، اس طاقت کو اس نے کہاں لگایا، جوانی کی قوتوں کو کہاں صرف کیا۔ تو اپنی صحت کا استعمال انسان کیسے کرتا ہے، یہ بھی سوال ہے۔ نمبر 3 مال کے بارے میں، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کہاں سے کماتا ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، چوری کر کے، حرام بزنس کر کے، حرام جگہ جاب کر کے مال کماتا کیسے ہے۔ پھر 4 مال کو خرچ کیسے کرتا ہے، گناہوں میں صرف کرتا ہے، عیاشی میں لگاتا ہے، کہاں لگاتا ہے۔ اور 5 زندگی کے سلسلے میں دین کی جو باتیں جانتا ہے اس کے مطابق وہ کتنا عمل کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق بننے کی کتنی کوشش اس نے کی، علم اور عمل میں کتنی مطابقت تھی۔ یہ 5 سوالات ہم سے پوچھے جانے والے ہیں۔ وقت کے بارے میں سوال، صحت کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں سوال، اور علم کے بارے میں سوال۔ دیکھیے یہ نعمت اللہ کی ہے۔ دنیا میں انسان کو وقت ملا ہے، صحت ملتی ہے، اسی طرح سے اس کو مال ملتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، جو بھی دین کا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی اس نے بطور شکر یا ان چیزوں میں اس نے کیا کیا ہے، یہ سوالات اس سے ہونے والے ہیں۔ ہم اپنا وقت دیکھیں، ہم اپنا وقت کیسے صرف کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو ہم کہاں صرف کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنے مال کو ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم کو جو علم دین کا ملا ہوا ہے اس کا ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ دین کی باتیں جانتے ہیں لیکن ان کی اولاد دین کے علم سے کوری ہوتی ہے، ان کی بیوی دین کے علم سے کوری ہوتی ہے، ان کے ماں باپ دین کے علم میں کورے ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود ان کی زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے۔ کوئی آدمی جب تک کہ ان چیزوں کا جواب نہ دے دے وہ اللہ کے آگے سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، بری نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔